اور اپنے جبڑے میں پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج جو ہے ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے کے 11 ربیع الاخر کو ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال شریف ہوا 561 ہجری میں، اور آپ کی ولادت شریف جو ہے 1 رمضان الشریف 471 ہجری میں ہوئی۔ 471 یا 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ایران کے ایک شہر جیلان میں آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ کے والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب جو ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اسی لیے آپ خاندانی شرافت اور نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ اسی مضمون پر سرکاری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمعی بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمعی بحرین ہے چشمہ تیرا۔ حضرات محترم، آپ نے یہ واقعہ سنا ہی ہوگا، ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو کے بارے میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے ایک دریائے دجلہ سے بہتا ہوا سیب اٹھا کر کھا لیا تھا۔ رمضان شریف کا موقع تھا، افطاری کا وقت ہو چکا تھا، کہیں جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پڑا، اور ان کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دریائے دجلہ راستے میں پڑا۔ افطار کا وقت ہونے والا تھا، ایک سیب دہ کر آ رہا تھا، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس سیب کو آپ نے کھا لیا، پھر آپ کو خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے، اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا ہے۔ تو سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان ہیں، تو وہ جو ہے اس سیب کے مالک کے تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ بہرحال تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس باغ کے مالک جو ہے سید عبداللہ سمئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اس ایک سیب کی جو ہے معافی کے لیے 10 سال تک جو ہے ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم کے ابو جان جو ہے 10 سال اس باغ کی خدمت کرتے ہیں، 10 سال اس باغ کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ پھر جو ہے ایک اور شرط رکھتے ہیں حضرت عبداللہ سمئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بیٹی ہے جو پاؤں سے لنگڑی، ہاتھ سے لولی، کان سے بہری، آنکھ سے اندھی ہے، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں تو آپ جانتے ہی ہیں، مگر ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہی ساری باتیں جو ہے صوفی سلطان میاں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور ذرا یہ آپ بتائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، ذرا آپ بتا دیں کہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان ایک سیب بہتا ہوا دریائے دجلہ میں آ رہا تھا، آپ نے اس سیب کو اٹھا کر کھا لیا تھا، تو کیا غلطی کی تھی؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا نا؟ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان کوئی گناہ تو نہیں کیے تھے؟ وہ سیب پانی میں بہہ کر جاتا اور سڑ جاتا، اس سیب کو سڑنے سے آپ نے بچا لیا، اس سیب کو آپ نے کھا لیا، تو اس میں انہوں نے کیا غلطی کی تھی، کیا گناہ کیا تھا کہ آپ کو جو ہے سزا کے طور پر 10 سال تک اس باغ کی خدمت کرنی پڑی تھی؟ تو صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں نا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان یہ جانتے تھے کہ اگر میں کھانے پینے میں اس طرح احتیاط نہیں برتوں گا تو میرے گھر میں ولیوں کا شہنشاہ
ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوگا؟ انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ اب دیکھیں، جب ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جب 3 سال کی تھی، وہ دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس فقیر نے سلام کیا کہ السلام علیکم اے عبد القادر جیلانی۔ تو حضور غوث اعظم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم نے 2 مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ وہ فقیر کہیں جا رہا تھا، جب 2 مرتبہ جواب سنا تو اس نے اپنے قدم کو روک لیا اور اس نے پوچھا کہ اے عبد القادر، ذرا یہ بتا، میں نے تو ایک بار تجھ سے سلام کیا تھا، میں نے ایک بار آپ سے سلام کیا تھا، مگر آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے آپ کی بات، آپ بتائیں کہ آپ 2 مرتبہ کیوں آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ہے؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، 4 سال پہلے کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فقیر 4 سال پہلے کی بات ہے، تو اسی راستے سے گزرا تھا، میری امی جان کسی کام میں مصروف تھی، تو نے سلام کیا تھا، مگر میری امی کے کان تک تیرے سلام کرنے کی آواز نہیں پہنچی تھی، اس لیے میری ماں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اے فقیر سن، اس وقت میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے تیرے سلام کرنے کی آواز کو سنا، میں نے جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ اگر میں جواب دیتا تو میری ماں ڈر جاتی، اسی لیے میں نے آج 2 مرتبہ جواب دیا ہے۔ اے فقیر، میں نے اپنا حق مکمل کر دیا، میں نے اپنے سوال کا تیرے سلام کا میں نے جواب دے دیا۔ اور بھی بہت سارے کرامتیں ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ معلوم ہے جب آپ بچے تھے حضور غوث اعظم تو اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ امی جان آپ ذرا کوئی چیز بتائے کہ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو کیا کوئی ایسا گھٹنا ہوا ہے کہ مطلب دل دہلا دینے والی بات کوئی ہو؟ تو حضور غوث اعظم کی امی جان کہتی ہے بیٹا بات تو ایک ہوئی تھی، بہت ہی بھینکر بات ہے بیٹا، چھوڑ رہنے دے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو غوث پاک امی جان بتائیے نا کیا بات تھی، اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو امی جان کہتی ہے، حضور غوث پاک کی امی جان کہتی ہے کہ بیٹا وہ سننے کی کیا ضرورت، چھوڑ دے مت سنو۔ پھر حضور غوث پاک فرماتے ہیں امی جان وہ بتا دیجئے نا، جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو حضور غوث اعظم کی امی جان کہتی ہے کہ اے بیٹا عبد القادر، جب تو میرے پیٹ میں تھا نا تو ایک فقیر دروازے پر دستک دیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، کچھ مانگنے کے غرض سے آیا، تو میں نے خادمہ کو بھیجا کہ جا کر کہہ دو کہ جو ہے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کچھ دیر کے بعد آوے، گھر میں ابھی کوئی مرد نہیں ہے۔ تو جب اس فقیر نے یہ بات سنی کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ غوث پاک کی امی جان کہتی ہے کہ عبد القادر میرے پیارے بیٹے، اس فقیر کی نیت خراب ہو گئی تھی، چوری کی نیت ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ کچھ سونے چاندی برتن کچھ سامان چوری کرنے کے غرض سے وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی داخل ہوا وہ فقیر اور کہنے لگا کہ جتنے بھی گہنے ہیں آپ لوگ نکال دیں، جتنے بھی سامان ہیں، پیسے ہیں، روپیہ ہے، پیسے، وہ سب ہم کو دے دیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں امی جان پھر کیا ہوا؟ تو غوث پاک کی امی جان کہتی ہے کہ بیٹا میرے پیارے بیٹے عبد القادر، پھر اچانک جو پیچھے جو باغ ہے، سیب کا باغ ہے، جو ہے کھجور کا باغ ہے، تو اس باغ کی طرف سے ایک شیر دہاڑتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا، ایک شیر دہاڑتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا اور اس فقیر کو 2 ٹکڑے کر دیا اور اپنے جبڑے میں پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر چلا گیا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ امی جان اس شیر کو آپ پہچانتی ہیں؟ تو غوث پاک کی امی کہتی ہے کہ میں کیسے پہچان سکتی ہوں؟
تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ امی جان وہ شیر میں ہی تھا۔ یہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم کی کرامتیں ہیں، کیونکہ وہ تو ولیوں کے شہنشاہ ہے نا، ولیوں کے سردار ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی حزن و ملال۔ فقط السلام علیکم۔